السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایجوکیٹر کی بھرتی کے حوالے سے۔ یہ پوسٹ نئے آنے والی ایجوکیٹرز کی بھرتی کے منتظر لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کو مکمل اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جیسا کہ گزشتہ روز منسٹر ایجوکیشن جناب مراد راز صاحب نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ نئی بھرتی پی پی ایس کے ذریعے نہیں ہوگی بلکہ این ٹی ایس یا اس طرح کا کسی ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے ہوگی۔ اس میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی اور ٹیسٹ پی پی ایس کی نسبت آسان ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کس ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے ٹیسٹ ہو تو کس بندے کی بھرتی ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو پہلے دونوں کی کرائیٹیریا کے بارے میں بتاتا چلوں آپ۔ چلیں سب سے پہلے پی پی ایس سی میرٹ اینڈ سلیکشن کرائیٹیریا کی ڈیٹیلز جان لیتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے جی اکیڈمک مارکس۔ 40 مارکس میکسیمم ہونے چاہیے۔ آپ کے میٹرک سے ماسٹر تک کے نمبرز کی پرسنٹیج نکالیں گے، آپ کے نمبر 40 میں سے کتنے بنتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ریٹن ٹیسٹ مارکس، اور اس میں سکور کتنے ہیں اور اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 50% ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح 40% ریکوائرڈ ٹو کوالیفائی فار دا انٹرویو۔ ٹیسٹ میں سے آپ جتنے نمبر حاصل کریں گے ان کا نصف میرٹ میں جمع ہوگا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ٹوٹل انٹرویو مارکس 100 ہوتے ہیں، جس میں 50% ٹو کوالیفائی کے لیے ضروری ہیں۔ انٹرویو 100 نمبر کا ہوگا، جس میں سے 50 نمبر لینے والا پاس ہوگا۔ اسی طرح ایڈیشنل 10 مارکس فار ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی ہولڈرز کے لیے ہوں گے۔ ٹوٹل مارکس 200 ہوگا۔ کل نمبر 200 میں سے جس کے نمبر زیادہ ہوں گے اس کی سلیکشن ہو جائے۔ چلیں این ٹی ایس کی میرٹ اینڈ سلیکشن کرائیٹیریا جان لیتے ہیں۔ 2018 میں این ٹی ایس کے ذریعے جو بھرتی ہوئی تھی وہ یونین کونسل وائز تھی، اور اس کی پالیسی اور میرٹ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ میٹرک میں 16 مارکس، انٹرمیڈیٹ میں 16 مارکس، اور گریجویشن میں 20 مارکس، اور ماسٹر میں 20 مارکس، یا بی ایس آنرز میں 40 مارکس تھے۔ پروفیشنل کوالیفیکیشن کے لیے 3 مارکس تھے۔ تمام ڈگریوں کے کل نمبر اوپر بتا دیے گئے ہیں۔ اس میں سے آپ کے جتنے فیصد زیادہ مارکس ہوں گے اتنے ہی آپ زیادہ میرٹ کے لیے۔ تو اس طرح انٹرویو کے 5 مارکس، انٹرویو کے نمبر تمام امیدواروں کو برابر ہی دیے جائیں گے، 3 یا 4 نمبر۔ اسی طرح این ٹی ایس ریٹن ٹیسٹ 100 مارکس، جس میں 20% ایڈ ان میرٹ ہوں گے۔ ٹیسٹ میں سے جتنے نمبر آپ حاصل کریں گے اس کا 20% میرٹ میں جمع ہوگا، یعنی اگر ٹیسٹ میں آپ کے 50 نمبر آتے ہیں تو میرٹ میں 10 نمبر جمع ہوں گے۔ تو اسی طرح سیم تحصیل مارکس 4 نمبر ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی تحصیل میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے میرٹ میں 4 نمبر آپ کے تحصیل کے جمع ہوں گے۔ اگر دوسری تحصیل میں اپلائی کرتے ہیں تو یہ تحصیل کے 4 نمبر آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو اسی طرح ٹوٹل میرٹ مارکس 100 نمبر کے ہوں گے۔ کل 100 نمبر میں سے جس کا میرٹ زیادہ بنے گا اس کی سلیکشن ہو جائے۔ اسی طرح 2017 میں این ٹی ایس کے ذریعے جو بھرتی ہوئی تھی وہ یونین کونسل وائز تھی، اور اس کی پالیسی اور میرٹ کی تفصیل کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے، جس میں یو سی کے 8 مارکس تھے، ویلیج کے 4 مارکس ہیں، اور میٹرک کے 13 مارکس ہیں، اور انٹرمیڈیٹ کے 15 مارکس ہیں، اور گریجویشن کے 15 مارکس ہیں، اور ماسٹر کے 15 مارکس ہیں۔ اسی طرح پروفیشنل کوالیفیکیشن کے 5 مارکس تھے۔ انٹرویو میں 5 مارکس، این ٹی ایس 100 مارکس پیپر 20% ول بی ایڈڈ ان میرٹ تھا۔ ٹوٹل مارکس 100 تھے۔ اس طرح کل 100 نمبر میں سے جس کا میرٹ زیادہ بنے گا اس کی سلیکشن ہو جائے گی۔ تو چلیں اب بات کرتے ہیں کہ کس کے ذریعے بھرتی ہو تو کس کے زیادہ امکان ہے بھرتی ہونے کے۔ اگر بھرتی این ٹی ایس کے ذریعے ہوگی تو اس امیدوار کے زیادہ چانس ہیں جس کے اکیڈمک نمبر زیادہ ہوں گے، کیونکہ جس کے زیادہ نمبرز ہوں گے اس کا میرٹ بھی زیادہ بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ این ٹی ایس ریٹن ٹیسٹ کے نمبرز کی بھی کافی اہمیت ہے۔ اس میں انٹرویو کے نمبر سب کو ایک جیسے ملتے ہیں، اس لیے انٹرویو کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب اگر بھرتی پی پی ایس کے ذریعے ہوتی ہے تو اس امیدوار کے چانس زیادہ ہوں گے جس کے ٹیسٹ کے نمبر زیادہ ہوں اور جس کا انٹرویو اچھا ہوگا، کیونکہ انٹرویو اکیلے کے ہی 100 نمبرز ہیں۔ چاہے اس کے امیدوار کے اکیڈمی مارکس اچھے نہ ہوں پھر بھی وہ ٹیسٹ اور انٹرویو کی بنیاد پر آسانی سے سلیکٹ ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوسٹ فائدہ مند لگی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔